جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، زبان کی آفات میں سے ایک بہت بڑی آفت اور زبان کی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، جو انسان کے نامہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے، جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور انسان کو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ٹھہراتی ہے، وہ آفت ہے کسی کے اوپر لعنت کرنا، کسی کو لعنتی قرار دینا۔ ہماری زبان اس معاملے کے اندر بہت تیزی دکھاتی ہے اور ہم بلا سوچے سمجھے اس انسان کے اوپر لعنت ڈال دیتے ہیں، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت کر دیتے ہیں، فرشتوں کی لعنت کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے سارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خالی کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان نے جان بوجھ کے کسی مومن کے اوپر لعنت کی، گویا کہ اس نے اس کو قتل کیا۔ کسی مسلمان کے اوپر کفر کی تہمت لگائی، اس کو کافر کہا، گویا کہ اس نے اس کو قتل کیا۔ اور مسلمان کو قتل کرنے کا انجام کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس انسان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان کسی دوسرے انسان کے اوپر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور اس کے آگے آسمانوں کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر وہ لعنت زمین کی طرف لوٹتی ہے اور پھر زمین کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر وہ لعنت دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے۔ جب اس کو کسی بھی طرف کوئی رستہ نہیں ملتا تو جس کے اوپر لعنت ڈالی گئی ہے اگر وہ اس کا حقدار نہیں تو وہ لعنت لوٹ کے اس شخص کے اوپر آ جاتی ہے جس نے لعنت ڈالی ہوتی ہے۔ لعنت ڈالنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من اکبر الکبائر، کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے اوپر لعنت کرے۔ صحابہ اکرام حیران ہو کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا کوئی اپنے والدین کے اوپر بھی لعنت کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے، جب تم کسی کے والدین کے اوپر لعنت کرو گے تو وہ شخص تمہارے والدین کو لعنت کرے گا، تمہارے والدین کو گالی دے گا، گویا کہ تم نے خود اپنے والدین کے اوپر لعنت ڈالی ہے۔ لعنت ڈالنا یہ مومن کا شیوا نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو مومن انسان ہوتا ہے، جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، جو حقیقی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی وہ کسی کو تانے دینے والا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زبان کی صافت سے بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔